قربان جاؤں اس شفیق نبی کے جو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس بچے سے تعزیت کی جس کی چڑیا مر گئی تھی۔ میں قربان جاؤں اس شفیق نبی کے جنہیں قید میں جکڑی ہرن نے بتایا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، آقا مجھے اس قید سے نجات دیجیے۔ میں قربان جاؤں اس شفیق نبی کے جو عرب کی تپتی دھوپ کے اندر گھنٹوں ایک پاگل کی باتیں سنتے رہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، اس کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ اگر اس کی میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ وہ جن کی ولادت بسعادت زمانے قریب میں ہونے والے معجزات آثار یہ بتا رہے تھے کہ یہ کس شہنشاہ کی آمد ہے۔ اسی سال اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، عربوں کی صدیوں کی خشک سالی کا اچانک ختم ہو جانا اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، فارس کے مجوسیوں کی ہزارہا سال سے لگائی ہوئی آگ کا بجھ جانا، کوفہ کے قریب وادی سماوا کے مقام پر خشک ندیوں کا جاری ہو جانا، کیسر و کسرا میں اس قدر زوردار زلزلے کا آنا کہ دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی جو آج بھی موجود ہیں، 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پہ آ گرے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ قربان اس نبی کے جب سراپے رحمت بنے تو مکہ کو ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر فتح کر لیا، لیکن جب جنگ کی تربیت دی تو پھر ایسے سپاہی سالار تیار کیے جنہوں نے رومیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہارا خون بڑا میٹھا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ جن کی مدح سرائی میں نعت لکھنے بیٹھے تو دنیا کے بڑے بڑے سخنور بھی ہاتھ جوڑ بیٹھے۔ غالب جیسا اپنے حد کا اتنا بڑا شاعر جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، ذخائر موجود تھے، ہیں دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا اور میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ اسی غالب سے جب لوگوں نے شکوہ کیا کہ غالب اتنا سخن لکھا ہے کیا حضور کی نعت نہیں لکھ سکتے، تو غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گزاشتم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہا حضور کی نعت میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ اللہ کے سوا اپنے محبوب کی شان کوئی نہیں جانتا، وہ شان ہی وراء الورا ہے۔ اس پر پھر شاعر مشرق کلندر لاہوری علامہ اقبال نے جب قلم اٹھایا تو پھر لکھا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے، بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد محمد پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ بے بسم اللہ اس ملادہ ایوی کہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں ود درود نبی تے جندہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان انا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ ان کی شان میں کیا لکھے، میاں صاحب نے قلم ہی توڑ دیا۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، تے قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گد کی جانے مردے کھاون والی، قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نوں، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ بیان۔ تمام امت مسلمہ کو حضور کی ولادت بسعادت مبارک ہو، سلام پہنچے، دعا میں یاد رکھیے گا۔